جی یکجہتی کے لیے جہاں جہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے، دعائے وحدت پڑھیں گے. جو سٹیج پہ علماء ہیں یہ بھی کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے، اور جو علماء نیچے ہیں اور عوام آڈینس میں ہیں سب کے سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، اور میڈیا اور کیمرے یہ سارا منظر ریکارڈ کریں، ضائع نہ ہونے دیں. اور یہ دعا انشاءاللہ دعائے وحدت پڑھی جائے گی بلند آواز کے ساتھ. اس مینار کی طرف رخ کر کے، یہ مینار ہمارے لیے قبلہ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ پاکستان کی عظمت کی علامت ہے. جو عظمت ابھی تک مل نہیں سکی، آج سے آج کر کے وہ عظمت پاکستان کو عطا کرنی ہے انشاءاللہ. ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سب کے سب انشاءاللہ ساتھ مل کے پڑھیں گے دعائے وحدت. آئے دعائے وحدت پڑھائیں تمام مجمع کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الہا واحدا ونحن له مسلمون. لا الہ الا اللہ وحدہ 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 انجز وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئیے آخر میں نعرہ بلند کیجئے، رہبر معظم کو یاد کیجئے، محبت کا پیکر، اخوت کا داعی. دعائے سلامتی کے لیے میں درخواست گزار ہوں علامہ امین شہیدی صاحب سے. ذرا اونچی آواز سے سب مل کر توجہ ہے، بلند آواز سے ذرا صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں ان تمام علماء کرام، شخصیات اور پہلے سے طے شدہ مقررین سے معذرت خواہ ہوں جنہیں آج کے اس اجتماع میں تقریر کا موقع نہیں ملا. ذرا سامنے سے ہٹیں، ذرا سامنے سے ہٹیں. ہدیت الہادی کے جناب پیر ہارون گیلانی، ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ جناب ابو الخیر زبیر، جماعت اہل حرم کے سربراہ جناب مفتی گلزار نعیمی، نجف سے تشریف لائے ہوئے مہمان آیت اللہ نسیم عباس نقوی، دیگر اکابر اور خواتین میں بھی ہماری نہایت محترم اور معروف اہم بہنیں، 6 بڑی مقررین تھیں جنہیں آج کے اس اجتماع میں موقع نہ مل سکا. بہرحال اس کی شاید بہت ساری وجوہات تھیں، جس کے لیے میں اپنی طرف سے بھی اور منتظمین کی طرف سے بھی آپ سب سے معذرت خواہ بھی ہوں اور عفو درگزر کا طالب بھی ہوں.